الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ درس قرآن کے ایک اور شمارے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، جس میں ہم بنیادی اصطلاحات جو اصول تفسیر کی ہیں وہ دیکھ رہے تھے، اور اس میں جو منتخب کتاب ہم نے کی تھی وہ الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور کوشش کریں گے کہ آج اس سلسلے کا آخری درس ہو، اور اگلے درس سے باذن تعالی ہم براہ راست درس قرآن یا تفسیر قرآن کے موضوع پر آئیں گے، جس کے لیے ہم نے آخری پارے کا انتخاب کیا ہے، آخری جز کا انتخاب کیا ہے انشاءاللہ۔ تو اگلے درس سے ہم براہ راست تفسیر قرآن کا آغاز کریں گے۔ اس میں ہم نے کچھ بنیادی اصطلاحات کا ذکر کیا تھا اصول تفسیر میں، اور ہم نے یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ یہ دروس جو ہے یہ زیادہ ڈیپتھ میں نہیں ہوں گے، ٹیکنیکل چیزیں اس میں کم آئیں گی، کیونکہ ہمارا اس وقت یہ تخصص کے ساتھ یہ کورس کرنے کا مقصد نہیں تھا، بلکہ درس قرآن سے پہلے ہم نے ضروری سمجھا کہ کچھ بنیادی اصطلاحات سے ہم لوگ واقف ہوں۔ اس ضمن میں دو تین اصطلاحات اور ہیں جو قرآن فہمی کے لیے جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی ہے استنباط۔ استنباط کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید سے احکام نکالنا، استنباط کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن فہمی کا ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اس میں قرآن مجید کے اشارات، تقاضوں کو ملحوظ نظر رکھنا پڑتا ہے، اور عقل اور رائے کا بھی اس میں بڑا دخل ہے استنباط کے لیے۔ تو اب جب اس میں عقل اور رائے کا بھی دخل ہو گیا، اس وجہ سے کئی اختلافات بھی پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے؟ لوگوں نے الگ الگ طریقوں سے قرآن مجید کو سمجھنا اور استنباط کرنا شروع کر دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک استنباط کے قرآن مجید سے احکام اخذ کرنے کے 10 طریقے ہیں، 10 الگ الگ طریقوں سے قرآن مجید سے احکام اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی کرائٹیری ہوتی ہے، تو وہ اسی حساب سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہو گیا استنباط۔ ایک اور چیز ہوتی ہے توجیہ۔ یہ بھی علم تفسیر کی ایک بڑی برانچ ہے، ہر مفسر کو توجیہ سے کام لینا پڑتا ہے۔ توجیہ کیا ہے؟ توجیہ کسے کہتے ہیں؟ توجیہ ہوتا ہے کہ کسی مشکل مسئلے کو حل کرنا۔ بعض اوقات عبارت میں مشکل الفاظ آتے ہیں تو ان کو حل کرنا، یا بعض اوقات ایسا مقام آتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بظاہر 2 آیتوں میں تضاد ہے، ہوتا نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے ایسا کہ 2 آیتوں میں تضاد ہے، تو اس کو حل کرنا، یا آیت کریمہ کسی حدیث کے مخالف ظاہراً ہمیں لگتا ہے تو اس میں وہ پیدا کرنا، ایسی رائے دینا کہ جس میں دونوں میں توافق آ جائے، دونوں پر عمل ہو سکے، تو ان چیزوں کو توجیہ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک مفسر کے لیے ضروری ہے۔ اس کی پھر آگے الگ الگ اقسام ہیں، توجیہ کے الگ الگ طریقے ہیں جن کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے تعویل۔ تعویل کا تعلق آیات متشابہات سے ہے۔ آیات متشابہات بالخصوص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جو قرآن مجید میں آیات ذکر ہیں ان کا معانی اور مفہوم بیان کرنا، اس کو تعویل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالخصوص ان کا تعلق آیات متشابہات سے ہے، جس میں سے ہم نے ذکر کیا تھا الرحمن علی العرش استویٰ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اس طرح یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں تعویل سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو اس کو بھی مفسرین کے ایک طبقے نے یا بہت بڑے ان کی تعداد نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، استنباط اور توجیہ اور کیا نام ہے اس کا، تعویل، یہ 3 چیزیں ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور چیز ذکر کریں گے آج، وہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک بہت بڑا باب ہے حروف مقطعات کا، حروف مقطعات۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس میں ایک عجیب چیز لکھتے ہیں، چونکہ مفسرین کی کرائٹیریا کے لیے جو علوم درکار ہے، یعنی ہم کس کو مفسر کہیں گے، اس میں اس کے اندر کیا کیا علم ہونا چاہیے، علم بلاغت، علم لغت، باقی یہ جو علوم کا کرائٹیریا ہے، علماء نے ایک چیز اور ذکر کی ہے کہ ایک علم ایسا ہے کہ وہ پڑھنے سے نہیں آتا، وہ وحبی علم ہے، سو چھُ گاڈ گفٹڈ آسان، یعنی مفسر کے لیے وہ چیز ضروری ہے، تمس گژھِ سہن آسن، ایسا علم جو اس نے کسی سے نہ پڑھا ہو، وحبی علم، یعنی اللہ کی عطا سے بس اس کو وہ ملا ہو، ہاں، تب جا کے وہ مفسر ایک کامل مفسر بن سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علوم مجھ پر الہام کیے، جو مجھے اللہ کی عطا سے حاصل ہوئے، ان میں سے ایک علم مجھے حروف مقطعات کا بھی دیا گیا، یعنی اس کا معنی مجھے عطا کیا گیا۔
اس طرح ناسخ و منسوخ بھی اس طرح انہوں نے اور چیزیں ذکر کی ہے. بہرحال حروف مقطعات کیا ہیں؟ مقطع مطلب جو الگ الگ ہو، کٹے ہوئے. کٹے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حروف مقطعات قرآن مجید میں لکھے تو ایک ساتھ جاتے ہیں، جو 2 حرف ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 بھی ہے. مثلا حامیم، الف لام میم، عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، الف لام را وغیرہ وغیرہ. یہ لکھے تو ایک ساتھ ہیں، جیسے الف لام اور میم لکھا تو یہ علم کی طرح ہے، لیکن پڑھتے کیا ہیں؟ الف لام میم. اس لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں، یعنی پڑھے الگ الگ جاتے ہیں. اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں، کچھ مختصر سی باتیں ہم کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ حروف مقطعات کی تعداد قرآن مجید میں چونکہ 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں 29 صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی. 29 چیپٹرز شروع ہوتے ہیں حروف مقطعات سے. اب 29 ہی کیوں؟ اس کو علماء نے اعداد و شمار کے اعتبار سے بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حروف تہجی جو ہیں، الفابیٹس جو ہے قرآن اس کے عربی زبان کے الف با تا سا، یہ ٹوٹل ہے 29. بعضوں نے 28 کہا ہے، اور اختلاف کی وجہ یہ ہے انہوں نے حمزہ اور الف کو ایک ہی شمار کیا. اگر آپ حمزہ اور الف کو ایک ہی شمار کریں گے تو 28 ہوئے، اور اگر آپ ان کو الگ الگ شمار کریں گے تو 29. قرآن مجید کی جن صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی وہ بھی 29. ٹھیک ہے. پھر اس میں سے 3 صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جو ایک ایک حرف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں، جیسے نون ہے نا، سورہ نون، نون والقلم وما یسطرون، قاف، صاد. تو یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جو ایک حرف سے شروع ہوتی ہیں. پھر کچھ صورتیں ہیں جو 2 حرفوں سے شروع ہوتی ہیں، جیسے یاسین، طہ، ٹھیک ہے، حامیم، یہ 2 حرفوں سے شروع ہوتی ہے. پھر کچھ صورتیں ہیں جو 3 سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم، الف لام را، ہاں وغیرہ وغیرہ. پھر کچھ ہیں جو 4 سے شروع ہوتے ہیں، ہاں کیا نام ہے اس کا، کاف ہا یا عین صاد، وہ 5 ہے. تو 4 سے بھی اس طرح ان کی کل تعداد 29 ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کا ایک اور اسلوب ہے قرآن مجید کے حروف مقطعات کا، وہ یہ کہ اب یہ جو 28 یا 29 لیٹرز ہیں کل عربی اس کے الفابیٹس، اگر ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے کتنا ہو جائے گا؟ یعنی 10 10 اور 9، ایک طرف 9 آ جائیں گے، یا 9 9 ایک طرف آ جائیں گے، 10 ایک طرف آئیں گے. پہلے حصے کے جو الفابیٹس ہیں اس میں سے بہت کم استعمال ہوئے ہیں، بیچ میں سے تھوڑے استعمال ہوئے ہیں، اور زیادہ آخری حروف لیے گئے ہیں قرآن مجید کے. ایک اور بات، بیچ والے جو حروف ہیں نا، حروف تہجی، ان میں آپ دیکھیں گے کہ ہم شکل حروف کافی ہیں، جیسے طا اور ضا. فرق کیا ہے؟ صرف نقطے کا. طا اسی لکھا جاتا ہے، ضا بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے، صرف نقطے کا. عین غین، نقطے کا فرق. اسی طرح کیا نام ہے اس کا، سین شین، نقطوں کا فرق. صاد ضاد، نقطے کا فرق. حروف مقطعات میں جو حروف لیے گئے ہیں نقطے والا کوئی نہیں لیا گیا، بغیر نقطوں کے لیا گیا. آپ دیکھیے جتنے بھی حروف مقطعات ہیں نقطہ کسی میں نہیں ہے. مثلا طا اور ضا میں ہے تو طا لیا گیا، عین اور غین میں ہے تو عین لیا گیا، ہاں سین اور شین میں ہے تو سین لیا گیا، یا سین یا شین نہیں کہیں پہ. ٹھیک ہے. اس کی کیا حکمت ہے وہ اللہ کریم جانتا ہے. بس ہاں نہیں، سین کی بات کر رہا ہوں میں، یا کہ نہیں، سین کی بات کر رہا ہوں. تو اس طرح سے جو سملر حروف ہیں نا لکھنے میں، ان میں سے بغیر نقطے والا لیا گیا، ان میں سے جن کی شکل ایک جیسی ہے. طا ضا، اس میں سے طا. سین شین میں سے سین. شین آپ کوئی حروف مقطعات قرآن میں نہیں دیکھیں گے. بہرحال یہ علماء نے یعنی اعداد و شمار، گنتی کے اعتبار سے کچھ چیزیں اس میں میتھمیٹیکل اخذ کی ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی اشارہ ہو، ظاہری طور پر اس کا ہمیں کوئی معنی سمجھ نہیں آتا، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں ان کے معانی پر. اس میں علماء کے 2 مذہب ہیں، ایک مذہب ہے تفویض کا اور ایک مذہب ہے تعویل کا. تفویض کا مذہب یہ ہے کہ اس کے حقیقی معنی اللہ اور اس کے بتانے سے اس کا رسول جانتا ہے، بس ختم بات، سب سے آسان. ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں، یعنی کچھ لوگوں کے ذہن میں اگر یہ ہو کہ حروف مقطعات کو کوئی معنی نہیں ہے، میں الف لام میم اس کا کوئی معنی نہیں ہے، پھر ذالک الکتاب سے شروع کرتے ہاں اس کا معنی ہے، تو معاذ اللہ کیا پھر قرآن مجید میں کوئی بے معنی لفظ ہے؟ اگر ہم یہ مانیں کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے
تو پھر یہ اعتراض لازم آئے گا کہ قرآن مجید میں بے معنی لفظ بھی موجود ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر ہم یہ سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حروف مقطعات کا علم نہیں تھا، فرض کرتے ہیں ان کو علم نہیں تھا، تو پھر قرآن مجید کی اس آیت کا آپ کیا کریں گے؟ الرحمن علم القرآن، حضرت رحمان نے قرآن مجید سکھایا، کسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بتائیے، جب قرآن مجید اللہ نے خود اپنے حبیب کو سکھایا تو قرآن مجید میں یاسین ہے، طٰہٰ ہے، الف لام میم ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان حروف کا بھی مطلب بتایا ہوگا، سمجھایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک اور مقام پر ہے کہ ان علینا بیانہ، او کما قال، کہ آپ قرآن مجید کے پڑھنے میں، سمجھنے میں زیادہ مشقت نہ کریں، اس کا بیان ہم پر چھوڑ دیجئے، یعنی اس کی تفسیر ہم پر چھوڑ دیجئے، اس کو سمجھانا ہم پر چھوڑ دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کو حروف مقطعات کا علم دیا۔ پھر بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سر ہیں، یہ کچھ غیب کی باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، اندر کی باتیں ہیں، کوڈ ورڈز ہیں۔ جس طرح آپ جانتے ہوں گے ملٹری میں ہوتا ہے، آرمی میں کوڈ ورڈز کی لینگویج میں بات ہوتی ہے، ہاں، اس میں کوئی جگہ بتانی ہو، کوئی پاسورڈ بتانا ہو، کسی شخص کا نام بتانا ہو، یا کوئی خفیہ بات کرنی ہو، تو ان کو پتا ہوتا ہے، بھیجنے جو میسج بھیجتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ میں کیا بول رہا ہوں، اور جو جس کو میسج دی جا رہی ہو، یعنی کوئی بیچ میں کوئی میسنجر کو رکھتے ہیں کہ فلاں کو ایسا ایسا کہنا، الفا چارلی ٹینگو، اس کو ایسا کہنا۔ اب اس کو کیا پتا ہے الفا ٹینگو چارلی کیا ہے، لیکن اس کو پتا ہے، جس کے پاس یہ پہنچنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ آفیسر نے کیا بھیجا ہے میرے لیے پیغام، بلا مشابہ سمجھنے کے لیے۔ اس طرح سمجھے، بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان صرف خفیہ باتیں ہیں، سر کی باتیں ہیں، جن کو حبیب نے سمجھا۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جبریل جب لے کر آتے تھے تو پڑھتے تھے کاف، ہا، یا، عین، صاد، حضور ہر ایک حرف پر فرماتے تھے فہمت، 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 میں نے سمجھا، میں نے سمجھا۔ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ میں قرآن لا رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو کیا سمجھ آیا؟ فرمایا یہ میرا اللہ جانے اور میں جانوں، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تمہارا کام ہے پہنچانا، اس نے جو کہنا تھا اس نے کہہ دیا، ہم نے جو سمجھنا تھا ہم نے سمجھ لیا۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان غیب کی باتیں ہیں، ان میں زیادہ دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوا تفویض کا معاملہ، یعنی حقیقی معنی کون جاتا ہے؟ اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا مذہب اس میں تعویل کا، یعنی اس کے معنی بیان کرنا، لیکن وہ معنی بیان کرنے میں احتیاط ضروری یہ ہے کہ وہ کسی محکم آیت کے مخالف نہ ہو، ایسا معنی بیان کرنا ہے جو کسی آیت کے مخالف نہ ہو، اور پھر عربی زبان کے اسلوب کے بھی مخالف نہ ہو۔ ایسا معنی بیان کرنے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے خود کیا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا، میں تعویل کر سکتا ہوں، لیکن پھر اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے، جو کوئی معنی بیان کرے گا، مفسر جو حروف مقطعات کی تعویل کرے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی اللہ کی مراد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا شیخ قشیری رحمہ اللہ، رسالہ قشیریہ جن کا مشہور ہے، تو ان کی تفسیر کی ایک کتاب بھی ہے جس کا نام ہے لطائف الاشارات، صوفیانہ تفسیر ہے، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ تفسیر الجیلانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور دیگر مفسرین نے جو صوفی مزاج رکھتے ہیں تو انہوں نے حروف مقطعات کا معنی بیان کیا ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معنی انہوں نے ان حروف کا بیان کیا وہی اللہ کی مراد ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حروف مقطعات کے معانی مروی ہیں، لیکن علماء کی ایک تعداد نے ان کو بھی قبول نہیں کیا، وہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، ان کی عقل ہے، ان کی رائے ہے، ان کا علم ہے، حالانکہ وہ سید المفسرین، حبر هذه الامہ، حبر امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا، عبداللہ بن عباس کو، تمام مفسرین کے سردار، لیکن اس کے باوجود بھی کسی شخص کی رائے کو قرآن مجید کا حتمی معنی نہیں سمجھا جا سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں اللہ اور اس کا رسول حقیقی معنی جانتا ہے، البتہ علماء نے جو معانی بیان کیے اگر وہ قابل قبول ہوں تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، ایک مثال میں عرض کروں گا بس، انہوں نے بہت سارے حروف مقطعات کا معنی بیان کیا ہے۔ الف لام میم، یہ جو سورت ہے سورہ بقرہ میں، تو اس کا دیکھو کیا معنی بیان کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، میں ان کی عبارت پڑھوں گا۔ عالم غیب کی وہ پوشیدہ حقیقتیں، یعنی ریالٹیز، غیب کی وہ ریالٹیز جو اپنے مقام پر متعین اور معلوم ہونے کے باوجود
عالم ظاہر یعنی دنیا میں غیر متعین اور نامعلوم تھی، اب وہ اس دنیا میں بھی متعین اور معلوم ہو گئی ہے. یعنی تم غیب چ ریالٹیز یم غٲب آس اوتانۍ عالم ظاہرس منٛز آسنہٕ، اللہ پاک نے جب الف لام میم فرمایا تو اس میں وہ غیب بھی ظاہر کر دیا. پھر آگے اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ اس حساب سے اس کا معنی کیا ہوا. تو اس کا معنی یہ ہوگا وہ روحانی فیض جو عالم غیب کے ساتھ مخصوص تھا. پھر وہ الگ الگ حرف کا معنی بیان کرتے ہیں، الف کا کیا معنی ہے، لام کا کیا ہے، میم کا کیا ہے، اور الف لام میم ہی کیوں آیا ادھر یہ بھی بیان کرتے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. لکھتے ہیں آخر پر الف لام میم کا معنی یہ ہوگا وہ روحانی فیض جو عالم غیب کے ساتھ مخصوص تھا اب ہماری دنیا میں آ گیا ہے اور انسانوں کے مزاج اور ان کی فطرت کے مطابق متعین ہو چکا ہے. وہ انسانوں کے دلوں کی سختی کو اللہ کی یاد کے ذریعے دور کرنے کی کوشش میں مصروف ہے. وہ لوگوں کو بری باتوں اور برے اعمال کی اصلاح کرتا ہے. وہ لوگوں کے گناہوں اور ان کی نافرمانیوں پر ان کو عذاب کا ڈر سناتا ہے. یہ معنی ہے الف لام میم کا. بعضوں نے اور معنی اپنے اپنے اعتبار سے بیان کیے. بہرحال یہ کوئی حتمی نہیں ہے، اگر آپ قبول کرنا چاہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو سپرد کرنا چاہیں، تفویض کرنا چاہتے ہیں تو یہی کہیں گے کہ حروف مقطعات کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو ان کلمات کے ساتھ ہم اپنے اس علوم قرآن کے مختصر سے دروس کو اختتام کرتے ہیں، اور اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ان دروس کو ہمارے لیے نافع بنائیں اور زاد راہ آخرت بنائیں، اور اس کتاب کے مصنف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے درجات بلند فرمائیں، ان کے علوم سے بہرور فرمائیں، اور تمام عالم اسلام کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.